جو قدرت نے ان کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑی سزا اور ہو نہیں سکتی، اور وہ کوئی ایک مدت کے لیے نہیں ہے، وہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے سزا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی سزا مشرف کے لیے آج یہ ہے کہ دنیا ان کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ، ایک غاصب کے طور پہ، ایک ایسے انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا، جس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ جس نے جو ہے وہ کھیلا، اور جس طرح تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے گا، جو سزا ان کو سنا دی گئی ہے، جو بدنامی کا ایک لیبل ان کے ماتھے پر لگ گیا ہے اور آج وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، تو تاریخ ان کو جس طرح یاد رکھے گی وہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا۔ یہ تو ہونا تھا جب اتنی بری آپ کی کارکردگی ہوگی، جب آپ نے نالائکی، نااہلی اور بری پرفارمنس کے آپ نے انبار لگائے ہوں گے، تاریخ میں ریکارڈز توڑے ہوں گے، تو اور لوگوں کی بات تو الگ، آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ روز رات کو آپ ٹاک شوز دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ ٹی وی پر کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی، اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے، تو ایک تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے، تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو، اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں، کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے۔ جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے، جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.8% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے، نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے 80 روپے کلو پر لانے کے لیے، اور 50 روپے کلو چینی کو 150 روپے تک لانے کے لیے، 100 روپے ڈالر کو 185 تک لے کے جانے کے لیے قہر ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی خوف ہے خدا کا، مطلب آپ نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی۔ تو یہ جو ملک بھر سے فیصلے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے، اور میرا خیال نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سٹنگ پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک ضمنی انتخاب ہاری ہے، نہ صرف ہاری ہے بلکہ بہت ہی بری طرح ہاری ہے۔ لاہور میں جو شائستہ پرویز صاحبہ جس بائی الیکشن میں جیتی ہیں، اس میں تو یہ لاہور میں سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، اور ایک ٹیکنیکل بہانے کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن سے فرار حاصل کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لاہور کی گلیوں میں جب پی ٹی آئی نکلے گی تو لاہور کے لوگ بڑے سیوی ہیں، وہاں پر ان کو ہیلمٹس پہن کے جانا پڑنا تھا، تو وہ بڑا انہوں نے عافیت سمجھی کہ ٹیکنیکل بہانہ کر کے نکل جائیں۔ اسی طرح ابھی خانیوال کا الیکشن ہوا ہے، اور کے پی میں اپنے گھر میں، جس کو یہ اپنا فورٹ کہتے تھے، جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے، اس میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے سے، ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں، کوئی عزت والا شخص ہو جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو، جو عوام کا مجرم ہو، جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بات بنتی ہے کہنی کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے، اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے، ابھی بھی موقع ہے، عوام کی جان چھوڑ دیں، عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے، اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا، مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا، میں لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار ہوں۔ افغانستان پہ بلائی گئی تھی کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی اور ایک جو افغانستان کے نیبرز کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت دیر سے وار ریڈن ہے، وار پلیگڈ ہے، تو وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، صرف خطے کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ آنا پڑے گا۔ اور جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جو کاز ہے، وہ بالکل ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہے، اور ہر موقع پہ اس کی بات ہونی بھی چاہیے، ان مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور ہم بالکل ان کے ساتھ۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا میرے سے جو رشتہ ہے وہ ایک باپ بیٹی کا ہے، لیکن قطع نظر اس سے شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور سینئر موسٹ ہیں، فرنٹ رنر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی، لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے، یہ پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں، اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے، میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو
دیا ہے فیصلے کا. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کی سپورٹ, ان کا سہارا, ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہے, لیکن وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے KPK کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے KPK کے الیکشنز میں. اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے, ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے JUIF کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے, اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی, اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا KPK میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں KPK کو پوری توجہ دینی چاہیے. KPK جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, تو جو ترقی KPK کا حق تھی جس میں وہ سڑکیں, موٹر ویز اور چیزیں, جو ترقی کے جتنے بھی منصوبے تھے جو KPK میں بننے چاہیے تھے, وہ شاید اس نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے. وہ ایک BRT ہے جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں KPK کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ترقی آپ کا حق ہے, ترقیاتی منصوبے آپ کا حق ہیں, آپ کسی صوبے سے کم نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو موقع دیں, اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی KPK میں رکھیں اور وہاں پر کام کریں, وہاں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف یہ کہ ایکٹیویٹ کریں بلکہ اور زیادہ انہینس کریں. تو KPK میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, صرف اس کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں دیکھیں اس کے ریزلٹس ہیں, میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتی. عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں, لیکن بہت جلدی واپس آئیں گے. وہ بھی آنے کو بے چین ہے, ان کا ملک ہے, ان کی مٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے یہ ان کے فیصلے ہیں. جس قسم کے ایک کبھی مشرف ہوا کرتا تھا, میں صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشرف ہوتا تھا جو دونوں مکے کبھی دکھاتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف از ہسٹری. پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آیا کہ وہ مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. تو طاقت اور پاور اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس نے اس پہ تکیہ کر لیا, اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور عوام کے فیصلے ہیں, یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب نیب نے انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمیشہ ہماری دھونس دھاندلی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی, تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے, 5 times a week ہونی چاہیے. اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں, کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں, جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا, میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا, آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت, اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس وہ جھوٹ تھا
झूठ की बुनियाद पे ये सब मुकदमात बने थे, आज उनका जवाब नहीं है तो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं.